اسپیشلی ڈویژن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جنہوں نے مجھے اس موقع پر ایک بات کرنے کا موقع دیا. اور بات جو مجھے جس بات موضوع پہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائنس سے زیادہ سے زیادہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ سیکھنے کا لفظ جو ہے نا یہ ایک اہم ہے. سیکھنے کا لفظ سیکھنا ہے. سیکھنے کا مطلب فالو کرنا نہیں ہے، یوز کرنا بھی شاید نہیں ہے. سیکھنے میں ہوتا ہے مثلا ایک سیکھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں زندگی میں نے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھا. جب اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھتے ہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیابیاں ایک لیسن ہے کہ جس کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا وہ سبق ہے جس کو یاد کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بار آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کس طرح کے کام کرنے ہیں، کس طرح نہیں کرنے. اور جو رویہ ہے سائنٹیفک ایٹیچیوڈ، وہی اس کا ٹاپک ہے. اور یہ کہ وہ جو رویہ اس کو سائنٹیفک اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سائنس سے، آپ کی سائنس میں کامیابیاں اور سائنس میں ناکامیاں ان سے کیونکہ سیکھ کر رویہ بنا رہے ہیں. دیٹس وائی اٹس کالڈ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ. ادروائز یہ کوئی وہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ وہ نہیں ہے. اور یہ میں اس کے حوالے بھی دوں گا بعد میں کہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ وہ نہیں ہے کہ جو کہ سائنس سکھاتی ہے. وہ چیز نہیں ہے کہ جو کہ یہ سائنس کا رزلٹ نہیں ہے. اٹس ناٹ نیوٹن سیکنڈ لا. کسی سائنس ہے، کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا اور جو اس کو فالو کریں. فالو تو ہے ہی نہیں. اٹس ناٹ فالو، اٹس ناٹ ایون یوز، اٹس سیکھنا. ٹھیک ہے، تو سائنس کو دھیان میں رکھ کر کے سائنس نے آپ نے کیا کیا دیا اسے آپ سیکھیں اور خود آپ فیصلہ کریں اپنی زندگی میں. یہ جو زیادہ جو تعلق ہے اس لیکچر کا تعلق وہ خود سائنس کے کلاس روم میں یا لیبورٹری وغیرہ وہ نہیں ہے. وہ ٹاک کرتے رہتے ہیں، میرے فزکس کے لیکچر اور ہوتے ہیں، بٹ میرا خیال یہ تھا ٹاپک سے اور ایبسٹریکٹ سے بھی کہ یہ اس طریقے سے ڈائریکٹ سائنس کا ٹیکنیکل لیکچر نہیں ہے. یہ سائنس کو فالو کرنا نہیں ہے، سائنس سے زندگی میں سائنس کے باہر سیکھنا جو ہے وہ اس کا ٹاپک ہے. آؤٹ لائن اس میں یہ ہے کہ اب اس میں سائنس، اچھا مطلب یہ آؤٹ لائن کا جو پہلا پوائنٹ ہے دیٹ از کلیریفائنگ کہ سائنس سے سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سائنس کو فالو کرنا یا سائنس کے رزلٹ کو استعمال کرنا، اس کو میں انکار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ بھی شامل ہے اور اس کو انکار نہیں ہے. مطلب جہاں سائنس اویلیبل ہے وہاں سائنس استعمال کریں، لیکن جہاں سائنس اویلیبل نہیں ہے وہاں ایکچولی یونیک ٹاپک شروع ہوتا ہے اس لیکچر کا. جہاں سائنس اویلیبل ہے وہ یہ اس کو اویلیبل اس میں کہیں گے دیکھیں جی کن چیزوں میں سائنس اویلیبل اور کن چیزوں میں سائنس اویلیبل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ سائنس جو ہے نا وہ ایک کامن ہیومن ایکٹیویٹی ہے. تو اس میں سائنس جو ہوگی نا موسٹلی وہ دوسروں سے ہوتی ہے. مطلب زندگی میں ہو سکتا ہے انسان خود بھی سائنس کرے لیکن وہ ایک مائنیوٹ فریکشن ہوتی ہے. زیادہ تر سائنس تو دوسروں کی ہوتی ہے. تو اگر تو کوئی پرابلم آپ میں اور دوسروں میں کامن ہے تو اس میں تو ممکن ہے کہ دوسروں کا کیا ہوا کام آپ خود استعمال کر لیں. تو اس وجہ سے نا کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں. جب دوسروں کا کام استعمال کریں گے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں ریڈی میڈ سولوشن. دوسروں نے نا آپ کے مسئلے کا ریڈی میڈ سولوشن، کیونکہ آپ کا مسئلہ کسی اور کا بھی مسئلہ تھا. سیب اوپر سے نیچے گر رہا ہے یا پاکستان میں بھی گر رہا ہے تو انگلینڈ میں بھی گر رہا تھا. وہاں انگلینڈ میں جو گر رہا تھا وہ نیوٹن نے اس کے بارے میں جو بتا دیا وہی آپ ڈائریکٹلی استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے ریڈی میڈ سولوشن ہو سکتا ہے. دیٹس اس کا ایک اپنا رول ہے اور یہ پہلی چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن real topic of my lecture starts where آپ کی پرابلم ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کو ایگزامپل دوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پرابلم جو ہے نا وہ آپ کی ہے. آپ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ کسی اور نے اس پرابلم میں کام کیا ہوگا. اور یہ بات تو خیر سائنس کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن زندگی میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتا کہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے کسی اور سے توقع نہ کریں کہ اس نے حل کیا ہوگا. اور کسی اور نے حل نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کو اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہے. اب آپ نے خود حل کرنا ہے تو ایک طریقہ اب ریڈی میڈ سولوشن تو آپ کے پاس نہیں ہے. اب ایک یہ رہے اسے میں نے خود حاصل کرنا ہے نا تو میں جو مرضی کروں، میں اپنی مرضی کروں یا میں اپنے جذبات استعمال کروں یا قومی اگر آپ نیشنل لیول پہ بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے جو ہے نا اچھا دوسری قومیں جو ہے نا ان کے پاس ان سے تو انہوں نے تو آپ کا مسئلہ اس سے حل نہیں کیا کہ مسئلہ تھا ہی آپ کا، ان کا تھا ہی نہیں. اب آپ کیا کریں؟ اب ایک تو یہ کہ ہم کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری قوم کا مسئلہ ہے تو ہماری قوم ہے اور ہم قومی جذبات کی مدد سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک رول ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا. لیکن یہاں میرا جو ٹاپک ہے کہ مجھے یہ دکھانا ہے کہ ایک دوسرا رستہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ
سائنس کے ریڈی میڈ سولوشن اویلیبل نہیں ہے، وہاں بجائے اس کے کہ خالی آپ جذبات پر انحصار کریں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر دوسروں نے مسئلے حل کیے تو دوسروں کے اندر کیا کوالٹی تھی، کیا انسانی خوبی تھی کہ وہ اپنے مسئلے حل کر سکے. تو وہ کوالٹی جو ہے وہ تو تمام انسانوں میں ہے. اگر آپ یہ کہنا نا کہ دوسرے حساب کتاب کرو، اگر دوسروں نے حساب کتاب کیا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے لیول کا نہ کر سکیں، لیکن حساب کتاب تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر فرق ہے کسی دوسرے نے آپ کے لیے کیلکولیشن نہیں کی تو آپ خود کریں. خود کریں گے تو جو استعمال ہوگا دوسروں کے رزلٹ نہیں استعمال ہوگے، صرف وہ صلاحیت استعمال ہوگی جو کہ جس کی وجہ سے دوسروں نے مسئلے حل کیے. تو جو صلاحیت ہے نا، یہ جو لفظ ہے نا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، وہ اس کے لیے بھی لفظ ہے. وہ ایک صلاحیت کہیں، ایک ٹینڈنسی کہیں کہ جس کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں نے سائنس پروڈیوس کی. اور دوسری نئی قومیں بھی ہو سکتی ہیں، دوسرے پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، بٹ درس نسبتاً کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں جو ہر سائنسدان استعمال کرتا ہے، جس کو لے کر لوگوں نے مسئلے حل کیے اپنے، وہ ہیں وہ یہ کہ سچائی کی تلاش، سوال جواب. یہ تو نا ہمارے ایجوکیشن میں یہ تو ایجوکیشن رٹا جو ہے اس کے بجائے سوچنا، کلاس روم سے بھی بات بھی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد سوری 2 دفعہ آ گیا، فیئرنس اینڈ امپارشلٹی. ٹھیک ہے، کہ جو بات کریں وہ جائز کریں، ناجائز بات نہ کریں، چاہے وہ اپنے ہی اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو. اپنوں کے مطلب اپنے اور غیر کی پرواہ نہیں کرنی، جائز ناجائز کی پرواہ کرنی ہے. دیٹ از امپارشلٹی. یہ جو چیزیں ہیں نا، اب یہ دیکھیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ لیبورٹری کے کام کی نہیں ہے، یہ ہم زندگی میں ہیں، زندگی میں استعمال کریں. اور آئی وڈ سے کہ یہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اس وجہ سے ہے کہ یہ سائنس سے سیکھ کر انسان یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے. یہ کوئی سائنٹیفک ریزلٹ نہیں ہے، یہ کوئی اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے. نہ اس میں نہ یہ فزکس ہے، نہ کیمسٹری ہے، نہ باٹنی ہے، نہ کچھ ہے. دے آر جسٹ ریزلٹس جو کہ سائنس کو سیکھ کر، سائنس کو دیکھ کر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں اسلام کا اس ٹاپک میں یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک وہ میں یہ تھا کہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اینڈ اٹس یوز ان اسلام. یوز اسلام کی بات اس وجہ سے رہی کہ یہ باتیں تو بڑی آبویس سی لگتی ہے. جو میں نے کہا سچ سے کس کو انکار ہوگا؟ آپ کہیں گے باہر کسی کو انکار نہیں ہوگا، سوچنے سمجھنے سوال جواب کرنے سے کیا انکار ہوگا. لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن ان کی بھی آپ کو پتہ نہیں، یقین آئے نہ آئے، میں ایگزامپل دے دوں گا، ان کی بھی مخالفت دنیا میں موجود ہے. لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ جہاں سوال جواب نہیں کرنا چاہیے، بس فالو کرو. ٹھیک ہے، اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے اور اس کے بجائے دوسرا جسٹ فالو کرو اور اندھی تقلید کرو اور پتہ نہیں کیا کیا، ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پریکٹیکلی اسپیکنگ اسلام کا نام بھی کئی بار استعمال کیا جاتا ہے کہ اسلام کا نام استعمال کر کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہ جو ہے نا یہ زیادہ سوچا سمجھا نہ کرو. پتہ نہیں اسلام روکتا ہے اس سے. میں کہہ رہا ہوں اسلام کوئی نہیں سوچنے سمجھنے سے کوئی نہیں روکتا. یہ جو سچ ہے، اب سچ سے اسلام نے کتنے روکنا. تو یہ تیسرا ٹاپک ہے. اور یہ کہ سم ٹائم آپ کو اگلی بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی لگے گی کہ ایون سائنس کے نام پر اس سے یہ رویہ نا سائنسی رویے کا سائنس کے نام پر بھی انکار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ سائنٹسٹ ہے نا، بڑے سائنٹسٹ کو جو فالو کرو، اس کو بھی نا اس کو کوسچن نہ کرو. تو ہے اس طریقے سے کہ سائنس کی جو ریڈی میڈ سولوشن ہے بس انہیں اپنا رہے، خود سائنس کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب کرتے ہیں تو سائنس کے نام پر ہی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا انکار کر رہے ہیں. یہ چوتھا پوائنٹ ہے. اچھا، آخری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کا جب ذکر کیا کہ جی اسلامی اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ٹوٹلی ایک ہے. ٹوٹلی ایک نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے اسلام ہے اور سائنس ہے، اور دونوں کا زندگی میں اپنا اپنا رول ہے. تو بائی ڈیفینیشن سیم تو نہیں کہہ سکتے، کچھ فرق بھی ہیں، اور وہ فرق بھی میں کچھ کروں گا آخر میں کروں گا. مثال کے طور پر ایک جو لفظ ہے نا، 2 لفظوں میں بہت فرق ہے. ایک لفظ ہے ٹروتھ اور ایک ہے کانفیڈنس. ان دونوں کے بارے میں اسلامک اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے. اچھا، کلیشنگ نہیں ہے لیکن فرق ہے. ٹروتھ کی جتنی اہمیت اسلام میں ہے، سائنس میں اتنی نہیں ہے. سائنٹسٹ تو کئی بار یہ بھی کہتا ہے کہ ٹروتھ کو چھوڑو، سائنٹیفک ریزلٹ کو فالو کرو، لیکن اسلام کی کمٹمنٹ ٹروتھ کے ہے. اچھا، وہ بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن جو زیادہ بڑا فرق پڑتا ہے وہ لفظ ہے کانفیڈنس. کانفیڈنس اسلام کے جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دلیل دی تھی، آپ کو پتا ہے کہ کیا قریش کو کہا تھا کہ کیا آپ کو اعتماد ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کہ نہیں. اعتماد جو تھا نا یہی صحیح ہے. وہ آخر میں قرآن میں نا یؤمنون بالغیب، وہ بھی ہے کہ وہ قرآن پر اعتماد کرتے ہیں چاہے آپ نے دیکھا یا نہ دیکھا. تو اعتماد جو ہے نا، کانفیڈنس، اس کی بہت اہمیت ہے. اچھا، اسلام کی ایک طرح سے دلیل وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ دلیل ایک طرح سے وہ اعتماد ہی ہے. وہ اعتماد. اچھا، بات یہ کہ کیا اب اعتماد کے حق میں کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ ٹاپک ہے. اور اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے تو میں اس کو اس طریقے لوں گا کہ اعتماد کیا خالی سے اسلام میں ہی ہے، کیا سائنس میں نہیں ہے؟ سائنس میں بھی ہے. سائنس میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اسلام میں ہے، لیکن سائنس میں بھی کانفیڈنس
ट्रस्टेड मेथड, इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो आप एनालिसिस वहां से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ साइंस से वहां भी सीख सकते हैं कि साइंस एतमाद के साथ कैसे डील करती है। साइंस में एतमाद अच्छा बुरा हो सकता है, कुछ साइंस ने भी हमें सिखाया है कि एतमाद को कैसे जज किया जाए, टेस्ट भी कह लें आप, ये कुछ कह लें, ये बातें भी शामिल है ना। ये तो टॉप लाइन है ना। गो टू पहला पॉइंट जो है सबसे पहले वो ये है कि जहां आपने साइंटिफिक रिजल्ट इस्तेमाल करने हैं, और वो साइंटिफिक रिजल्ट इस्तेमाल करने में ये है कि जहां, जैसे मैंने अर्ज किया था ना कि आपके है कि अगर आपके और दूसरे के दरमियान प्रॉब्लम कॉमन है तो उसमें आप तवक्को कर सकते हैं कि जो दूसरा है उसने जो सोल्यूशन दिया वो आप भी इस्तेमाल कर लें। तो प्रॉब्लम कॉमन क्या होती है, जिस तरह बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें लिखा सर्दी से हिफाजत, ये थोड़ी सी डिलिबरेट है, इसमें लिखा सर्दी से, इसमें गर्मी से नहीं लिखा, ये अगले पॉइंट में आएगा। क्योंकि सर्दी से हिफाजत के मामले में आप तवक्को कर सकते हैं कि आप और एक अंग्रेज जो है ना, वो ये उसकी कॉमन प्रॉब्लम है। गर्मी से हिफाजत शायद आपका मसला ज्यादा हो, उनका मसला कम हो, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ ज्यादा पड़ती है, उनके यहाँ कम पड़ती है। तो इस वजह से ना ये इससे है, तो इस वक्त मैं अगली स्लाइड की बात पेश की बता रहा हूँ कि जो कॉमन नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं अगली स्लाइड में आई शुड स्टिक टू जो कॉमन बातें हैं, ठीक है, जिनकी बुनियाद पर साइंस, हम दूसरों की साइंस, दूसरों की बनाई साइंस हम भी इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि सर्दी से हिफाजत उन्होंने भी करनी है, हमने भी करनी है, ठीक है। मशीनें उन्होंने बनानी है, हमने बनानी है, पैसे उन्होंने भी कमाना है, हमने भी कमाना है, बीमारियों का इलाज उन्होंने भी करना है, हमने भी करना है, मार्केट उन्होंने भी चलानी है, हमने भी चलानी है, ठीक है। तो इस मामले में अगर आपको पता है कि दूसरों के एजुकेशन के जरिए या किसी तरीके से आपको पता है कि दूसरों ने ये मसला हल कैसे किया, तो अब वो रेडीमेड सोल्यूशन आप इस्तेमाल करें और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ये सोल्यूशन अवेलेबल है। और अगर किसी के साथ में किसी में हर्ज है इस्लाम के नाम पर, साइंस के नाम पर, तो जैसे मैंने आउटलाइन बता दिया वो मेरा बाद में टॉपिक होगा, ठीक है। ये मैंने कंप्लीटनेस के लिए आखिर में ये भी लिखा कि लाजमी नहीं है कि आपके मसले दूसरे हल करें। ये भी हो सकता है कि कॉमन का मतलब वैसे तो बहुत भी होता है कि दूसरों के मसले आप हल करें, ये भी चीज भी मुमकिन है, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये भी एक दुनिया का पार्ट है। लेकिन बस एक इंसान और पूरी दुनिया के मुकाबले में जितनी रेशो है उसकी वजह ज्यादातर तो ये होता है कि दूसरे जो है ना उनके मसले हल किए हुए आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन अब जो मैं यूनिक टॉपिक जो होता है कोर्स का, कि वो ये कि जहां ये कैसे मुमकिन है कि दूसरों से आपको अपने मसलों के हल ना मिले, इसके मामले में मैं पहले उससे स्टार्ट करता हूं जो कि जिसमें ना लीस्ट डिफरेंस है। वो ये है कि मिसाल के तो भाई यहाँ शायद कोई रिसर्च स्टूडेंट भी होगा, मुझे बताया गया था कैंफिल के स्टार्ट के मौके पर ये है। तो जो भी रिसर्च कर रहे हैं या करते हैं वो जानते हैं कि रिसर्च के बुनियादी, आप फिजिक्स कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, बॉटनी कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, सब कुछ है, लेकिन आपका टॉपिक आपका अपना टॉपिक है। और एटलीस्ट पीएचडी का मतलब ये है कि आपका जो टॉपिक है वो किसी और ने हल नहीं किया हुआ, जो भी है। तो अब आप कहने तो वो कर सकते हैं कि किसी दूसरे का रेडीमेड सोल्यूशन अपना लें। आपका मसला आपको ही हल करना है, यहां आप रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो मैं विद इन साइंस बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो मेरा लेक्चर का जो टॉपिक है वो साइंस के बाहर भी, साइंस से सीखने का अमल जो है ना, साइंस को फॉलो करने का अमल शायद लेबोरेटरी तक महदूद है, किताबों तक महदूद है, या जो भी कहना चाहें कह रहे हैं, लेकिन जो साइंस से सीखने का अमल जिंदगी में भी होना चाहिए, साइंस के बाहर भी। मसलन ये पहली वाली बात मैंने थोड़ी पहले ही पढ़ दी है, सर्दी से बचना तो हो सकता है, लेकिन गर्मी से बचना हो सकता है आपका मसला हो, या ये कि सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना, ये हो सकता है आपका। कम इंग्लैंड वाले से आप इतना तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि उधर वैसे उधर भी मौसम तब्दील हुआ, उधर भी धूप ज्यादा पड़ने लग गई है, लेकिन रिवायती तौर पर जो आपको जो पुरानी इंग्लिश लिटरेचर की किताबों वगैरह में मिलेगा जितना, और वो यही है कि इंग्लैंड में तो धूप नहीं पड़ रही। अब वो सोलर एनर्जी उनकी प्रेफरेंसेस में नहीं आएगी, ठीक है। धूप किधर पड़ती है, सोलर एनर्जी आपकी प्रेफरेंस आपकी होगी। अगर इस पर कोई काम करना है तो जो आप उनके इंतजार में ना पड़े रहे, वो करेंगे, तो ये शायद आपका ही मसला है और आपको हल करना है। इसके बाद क्या है, आप जिंदगी में ये है कि अपने खानदान में किसके साथ क्या ताल्लुक करना है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके हैं, उनके तो नहीं है, दूसरों के तो नहीं है, ठीक है। आपने किसके साथ क्या सलूक करना है, ये आपका मसला है, और एटलीस्ट ये साइंस का मसला नहीं है। साइंस नहीं आपको बताएगी कि आप खानदान में किसके साथ क्या करेंगे। अच्छा, आखिरी जो बात यह है कि, और ये मिसाल नहीं है कि कई बार होता है कि एक काम आपने भी करना है, दूसरे भी करना है, लेकिन वो जो काम का जो स्पेसिफिक पर्पज है वो आपका अपना है। तो तबलीग हर कोई करता है, ये भी एक मैं आऊंगा कि वो साइंसदान भी तबलीग करते हैं। अगर आप मेरे सवाल जब पूछेंगे तो डील कर दूंगा, अगर शिकरा जी वह साइंसदान भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन आपको जो ठीक है इस मामले में तो आप कॉमन है, लेकिन आप रेडीमेड इससे ले सकते हैं कि आपको जो तबलीग करनी है मिसाल के तौर पर अपने अकायद की करनी,
تو آپ کا کچھ تو یونیک ہوگا, کچھ مسئلہ ہوگا, وہ آپ کو ہی حل کرنا ہے, آپ کسی اور سے توقع نہ کریں گے. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے, اب اس دوسرے معاملے میں آئیں کہ اگر وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے تو آپ کیا کریں. اچھا اس کے لیے نا ایک فکرے بولے جاتے ہیں ہمارے, یہ جو نا انگلش میں نے جو لکھا ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ کسی اور کا, اور کہنے تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں, یہ فیس بک پر میں نے نا وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ہیں چیما صاحب لاکالی, کہ انہوں نے ان کا فکر ہے, انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہیں اور سے لیا ہوتی ہے, عام سا فکر ہے کہ انڈیجینس پرابلمز کین ناٹ بی سالوڈ بائی امپورٹڈ سولوشنز. ٹھیک ہے, یہ جو غیر ملکی حل ہے نا, ان کی مدد سے ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے. اچھا یہ جو فکر ہے نا, کہنے کو تو ٹھیک لگتا ہے, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اس طرح کے جو فکرے ہیں نا وہ انقلابات کے لیے استعمال ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس کا ٹپیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ملک, دوسرا کیا ہے, امریکہ ہے یا کوئی دوسری قوم ہے, ٹھیک ہے, اس نے جو آپ کے اوپر حل امپوز کیا, بنیاد طور پر یہ سیاسی فکر ہے, عام طور پر اس کو لیا جاتا ہے سیاسی, کہ جو دوسروں نے جو حل آپ کو دیا نا ان کو ہم فالو نہ کریں گے, ہم تو اپنے حل سوچیں گے. چلے یہاں تو مان لیا, ہمارا اپنا حل کیا ہوگا, اپنا حل یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں کا دیا ہوا. اب ہمارے لیڈروں کا دیا ہوا, اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے بھی پوچھیں گے کہ تم جو ہے نا وہ جو مطلب کیا حل, ہم اپنے حل کو محض اس وجہ سے اپنا لیں گے کہ وہ ہمارے لیڈر نے دیا ہوا ہے, اس کے بعد کچھ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں میں کہہ رہا ہوں سائنس سے سیکھ کر پوچھیں, چاہے وہ اپنے لیڈر کا فکرہ ہے یا اس لیڈر نے تقریر کر کے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ اس کا جو اپنا لیڈر ہے اس نے آپ کو قائل کر دیا کہ وہ آپ کے جذبات, اس کا دیا ہوا حل آپ کے جذبات کو اپیل کرتا ہے. اچھا عام طور پر سیاست وغیرہ میں یہ ہوتا ہے, انقلابات میں یہ ہوا ہے کہ اپنے لیڈر کا دیا ہوا حل اپنے عوام کے جذبات کو تسکین دے دے تو وہی بنیاد بن جاتا ہے, اور یہی بات کافی ہے, اور اس کی بنیاد پر پوری کی پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور انقلاب بھی آ جاتا ہے اور یہ سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کیا اپنے کا محل, اپنے کا حل, اپنے لیڈر کا حل اپنانا اور دوسرے کا حل ریجیکٹ کرنا, کہ میں یہی سولوشن ہے کہ اپنے دیے ہوئے کا سب ٹھیک ہے اور دوسروں کا سب غلط ہے. یہ میں کہوں یہ پھر ایک یہاں جو کہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ میں پتا نا امپارشیلٹی, یہ جب یہی نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, اب یہ بھی دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کہنے والے کی بات جائز ہے تو چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر ناجائز ہے تو چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو غلط ہے. تو آپ کے پاس ایک جائز ناجائز کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو نا ملت کے لفظ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ملت کے ساتھ زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہے نا کہ کیا اس میں تھوڑی اس کی بات ہے, یہ میں واپس آؤں گا وہاں, کیا سائنسی رویہ جو کہ کامن ہے, جو سائنس سے سیکھ کر ہے, کیا وہ ملت اسلامیہ کے لیے بھی ٹھیک ہے استعمال ہو سکتا ہے. اب یہاں یہ کہیں گے کہ جی اپنی ہماری ملت جو ہے نا وہ تو ایک خاص ہے, اس کے لیے ہمارے جو دوسروں کے حل ہیں وہ دوسروں کے ہیں, ہماری ملت کے لیے ہیں تو ٹھیک ہے, ہماری ملت خال ایسا ہی اگری, ظاہر ہے وہ شیئر سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, لیکن قوم رسول ہاشمی ٹھیک ہے دوسروں کو فالو نہیں کرے گی, دوسروں کے بنائے ہوئے سولوشن نہیں کرے گی, دوسروں کی ڈکٹیشن نہیں لے گی, لیکن کیا دوسروں کے طریقے بھی فالو نہیں کرے گی. وہ طریقے جو کہ دوسروں نے, جو کہ تجربے ہمیں پتا تھا کہ دوسروں نے ان طریقوں کو استعمال کر کے کامیابیاں حاصل کی, کیا ہم اس وجہ سے محض اس وجہ سے سولوشن نہیں اپنائیں گے کیونکہ وہ دوسروں کے ہیں. چلے یہ بھی آپ کہہ لیں کہ دوسروں کے طریقے بھی نہیں ہم اپنائیں گے. کیا وہ جو سٹینڈرڈ ہے کہ جس پر کر کے دوسروں نے چلو چیزوں کو اچھا برا کہا یا سچ کہا اور سائنس کہا اور غیر سائنس کہا, اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے, اور مثال کے طور پر سٹینڈرڈ یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے, اب یہ سٹینڈرڈ ہے سب کا. اب سٹینڈرڈ کو میں اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ یہ دوسروں کا ہے اور اس نے دوسروں نے طرف کیا. یہ میں لفظ واپس آیا کیونکہ یہاں جو ہے نا یہ ملت پر تھا, تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہم صرف اپنے غیر کو دیکھیں گے اور اپنے جذبات اور غیر جذبات کو دیکھیں گے, نہیں دیکھیں گے ہم وہ نہیں دیکھیں گے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے, یہ بے عقلی ہے. اور عقل کی, ریزن کی, اچھا ریزن جو ہے نا سائنس سے مختلف لفظ ہے. ریزن کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے سائنس سے رزلٹ کو فالو کرنا. ریزن ایک اپنا لفظ ہے, ریزن کی کیا ڈیفینیشن ہے ابھی فلسفی میں لمبا چوڑا ٹاپک ہے, لیکن یہ بھی کم سے کم ریزن جو ہے نا سائنس سے کوئی زیادہ جنرل چیز ہے. اور ریزن میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ جذباتی یہ جو سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کو اگر فالو کریں نا, اور سائنٹیفک ایٹیچیوڈ میرے خیال سے میں کچھ بات کہہ چکا ہوں, شاید میں کہہ نہیں ہے کہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کا استعمال سائنس کے باہر بھی ہے. سائنس تو شاید سائنس تک لمیٹیڈ ہے, لیکن جو ریزن ہے وہ سائنس تک لمیٹیڈ ہے.
نہیں ہے. تو اب سائنس کے باہر ریزن کا کیا مطلب ہے؟ اور مجھے اور شاید دوسروں نے بھی تقریباً کام فلاسفر نے یہی بات کہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی نہ کوئی انسان کی خوبی ہے، اور اس کو میں یہ لفظ میں ویسے دے رہا ہوں کا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، آپ چاہیں تو اور لفظ دے دیں، کہ کوئی نہ کوئی انسان کا رویہ ہے جو کہ ریزن کو ڈیفائن کرتا ہے. کسی کا نام لے رہے ہیں اور آپ پوچھیں گے تو میں کسی فلاسفر کا نام لینا بیٹھے، اس نے کوئی نہ کوئی انسان کے رویے کی بات کی ہے، اور وہ رویہ جو ہے نا معقول ہونا چاہیے، اور معقول کی ایک پاسبل ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے مطابق ہونا چاہیے، خالی جذبات سے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اب اگر فار ایگزامپل اس پر اب وہ ہے کیا، ابھی تک میں بات نام ہی لیا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، آؤٹ لائن میں بھی نام لیا، لیکن میں نے آپ کو ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں کس کو کہہ رہا ہوں. تو ایک ریفرنس ہے، اس سے پہلے میں استعمال کروں گا کہ دیکھیں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں ایک مسئلہ ہے، آپ دوسرے نے آپ نے دیکھا، آپ کو پتا کہ بلکہ بڑے سائنٹسٹ آپ سے کر رہے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا، اب مسئلہ میں کر چکا ہوں کسی وجہ سے، مسئلہ آپ کو خود حل کرنا ہے، تو اب آپ یہ کہیں گے حل تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب آپ کیا کرنا کیا چاہیے؟ جیسے میں کہہ دوں کہ یہ تو چھوڑیں کہ آپ خالی جذبات کی بنیاد پہ کہیں گے، وہ تو نیگیٹو بتانا، پازیٹیولی کرنا کیا چاہیے؟ آخر کرنا یہ چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ آخر دوسروں نے یہ مسئلہ کیسے حل کر دیا، ان میں تو کیا بات تھی، مطلب یہ کہ دوسروں میں کیا صلاحیت تھی کہ اب آپ کے اندر نہیں ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی آپ کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو انسان نے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے دوسرے تو بڑے سائنٹسٹ تھے، میں کس قابل ہوں، چلے اور آپ یہ بھی کرتے ہیں تو چلے یہ بھی صحیح ہے. وہ صلاحیت دوسروں میں تھی، وہ آپ کے اندر اتنے ہو سکتا ہے اتنے درجے کی نہ ہو جتنی دوسروں میں تھی، اتنی اسٹرانگ نہ ہو، لیکن آپ کے اندر کچھ تو ہے. اگر دوسروں نے فرق میں کیلکولیشن کی ہے، دوسروں نے بڑی زبردست کیلکولیشن کی ہے، شاید آپ محسوس کریں کہ آپ کیلکولیشن قابل نہیں، لیکن حساب کتاب تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اتنا چلے اتنی صحیح سے نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ دوسروں کی صلاحیت تو آپ کے اندر ہے ہی نہیں، دوسرے تو اندر سے چھوڑ کے انہوں نے آپ کا مسئلہ حل نہیں کیا، آپ کو خود حل کرنا ہے. لیکن یہ تو چاہیے کہ دوسروں کے اندر کیا صلاحیت تھی، دوسروں کیا ابیلٹی تھی، اور دوسرے اندر یہ بھی اشد بات کہ وہ دوسروں کا سٹینڈرڈ کون سا تھا کہ جس کو اپنا کر دوسروں نے اپنے مسائل کیے، وہ سٹینڈرڈ اور وہ صلاحیت اور یہ ساری چیزیں یہ تو آپ کے اندر بھی ہیں. سٹینڈرڈ آپ بھی اپنا سکتے ہیں، سٹینڈرڈ میں وہ ٹیکنیکل سٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہا، جسٹ یہ جو بات کی ہے نا، آگے میں آ جاتا ہوں، لیکن پہلے میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں. یہ میں بتاتا ہوں کہ سٹینڈرڈ کیا ہے، سچ ماننا، سوال اٹھانا، تنقید کرنا، تخلیقی صلاحیت، سوچنا سمجھنا، یہ کام تو اگر دوسرے یہی چیز ہے نا کہ جنہوں نے سائنس پیدا کی ہے، یہ رویہ تو آپ بھی اپنا سکتے ہیں. اس کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے سائنٹسٹ ہوں. اور ویسے ایک بات ہے، کر کے پتہ چلے گا، اگر آپ رویہ اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے پتہ چلے. آپ نے ابھی تو کوئی رویہ اپنایا ہی نا، تو آپ کو نہیں پتا کہ سائنٹسٹ کر کے پتہ چلے، ہو سکتا ہے انٹرنلی آپ بھی بڑے سائنٹسٹ ہوں. تو یہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یوں کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ آپ نہیں ہیں، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی ہے تو کم سے کم آپ کے صلاحیت اتنی نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے. سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کی ڈیفینیشن کریں تو ایک میں نے ریفرنس دیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ مختلف سے ڈیفائن کرتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیہیویئرل ڈسپوزیشن، یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ وہ ہونا چاہیے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ کا ہو. یہ ایگزیکٹلی سائنس کا رزلٹ نہیں ہے، اس کے لیے میں ایک اور بھی ریفرنس بات کرتے ہیں. یہ صرف وہ جو ہے نا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ سائنس پروڈیوس کرتا ہے، اور اس پر میں پہلے بھی ہو چکا تھا، تو میرا خیال اب اس کی ضرورت نہیں ہے. I go to that. اچھا اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس وقت انفارچونیٹلی زیادہ تر اس پر عمل کر رہے ہیں غیر مسلم، اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. اب کیا اس وجہ سے، اس پریکٹیکل ریالٹی کی وجہ سے کیا ہم اس ایٹیٹیوڈ کو ریجیکٹ کر دیں؟ تو جواب تو یہ ہے، تو بہت سے جواب ہیں. تو یہ کہ یہ جو بات ہے نا، سچویشن ہے کہ یہ رویہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ غیر مسلم کا، یہ اس وقت 21ویں صدی کی یا 20ویں کی یا شاید 19ویں صدی کی ریالٹی ہے. ہمیشہ تو ایسا تھا نہیں تھا. یہ ایک وقت یہ بھی رہا ہے کہ مسلمانوں کا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ زیادہ سائنٹیفک تھا اور غیر مسلموں کا کم تھا. تو جو ہے نا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو مستقل اٹیچ کر لینا کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے پریزنٹ ڈے کی ہو ایک ریالٹی، لیکن یہ کوئی انسان کی پوری ہسٹری میں یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی. یہ جو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہر انسان کا ہے، اور ہر قوم اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اور جو نہیں کرتی وہ بیوقوفی کرتی ہے، اور جو کرتی ہے وہ عقل مندی کرتی ہے. تو
बेवकूफी अकल मंदी में कोई ठेका नहीं है, किसी का कोई नहीं है। दूसरे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मुसलमान है, चाहे तो अकलमंदी करें चाहे बेवकूफी करें, ठीक है। और अकलमंदी और बेवकूफी की जो डेफिनेशन है वो अपने तौर पर होगी। और मेरा ख्याल ये है कि वो जो डेफिनेशन है वो बदलेंगे नहीं, कि जी उनकी डेफिनेशन और हमारी डेफिनेशन और, वो डेफिनेशन एक ही होगी, आप इसको देखें कितना पूरा करते हैं। लेकिन ये जो बात बड़ी सादा सी है, और साइंटिफिक एटीट्यूड जो है ना, इससे देखा जाए तो आप कहेंगे कि इसमें किसका इनकार हो सकता है। सच मानना चाहिए, सवाल जवाब उठाना चाहिए, रटानी लगाना चाहिए, और इंसाफ का मतलब है कि जायज बात करनी चाहिए, नाजायज बात नहीं करना। अब इससे किसको इनकार हो सकता है। लेकिन पहली बात है सच मानना चाहिए। अब सच की क्या तारीफ है? सच की तारीफ यह है कि जो मैंने देखा किसी अदालत में, आप कहते हैं ना, इधर मैं कहूंगा अदालत में कहते हैं ना कि मैं सच कहूंगा, जब हलफ लेते हैं ना, मैं सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं करूंगा, तो क्या मतलब होता है? चलिए इस्लामी अदालत है, काजी की अदालत है, बिल्कुल फर्क सबर करें 500 साल पहले, कोई वेस्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। अदालत में क्या कहता है जी मैं सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं करूंगा, तो क्या मतलब था कि मैं कुरान हदीस के मुताबिक बात करूं? ये डेफिनेशन सच का ही मतलब है हर जगह, कि मैं जो वही कहूंगा जो कि मेरी आंखों ने देखा है, ये मेरे कानों ने सुना है। या कोई और डेफिनेशन है तो हम सवाल जवाब में देख लेंगे कि जब यही डेफिनेशन है सच की, तो इससे किसको इनकार हो सकता है? कहेंगे। लेकिन आप देखिए ये फिक्रा जो है ना, ये हमारे ही बहुत लिखा जाता है और ये बहुत कॉमन है कि इस्लाम में इल्म का मंबा वही है, इस्लाम में तो इल्म आता है वही से, और वेस्ट वालों के यहाँ वो कहते हैं कि इल्म आता है देखने सुनने से। अब ये जो फिक्रे हैं ना, ठीक है, ये सही है, लेकिन ये मुकम्मल सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक बात है ना कि इसका जो एक मतलब निकल रहा है, मतलब फेस है कि इस्लाम में तो वही है और वेस्ट में तजर्बा मुशाहिदा है, तो क्या इस्लाम में तजर्बा मुशाहिदा नहीं? इस फिक्रे के मुताबिक तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लाम में भी है, ठीक है। और ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इस्लामी अदालत हो गैर इस्लामी अदालत हो, जब ये कहेंगे ना मैं सच बोलूंगा, तो सच बोलने का मतलब तो तजर्बा मुशाहिदा ही है। जो तजर्बे मुशाहिदे से इल्म आएगा वही वो इस्लाम में भी इल्म है। तो ये कहना कि इस्लाम में सिर्फ वही है, ये बात गलत है। आगे, और ये बात जो है ना, इसके लिए क्योंकि मैंने इस्लाम का नाम लिया तो फिर ये इस्लाम के रेफरेंसेस देना जरूरी है। इस्लाम का नाम लेकर जाहिर अपनी राय देकर इसको इस्लाम कहना, ये भी एक साइंटिफिक एटीट्यूड की खिलाफवर्जी शुरू हो जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि यहाँ से मैं ना करूं। तो जो हवाले मुझे मिले हैं वो ये है कि चले कुरान से शुरू करते हैं कि कुरान में सूरत तकासुर में अलहकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मुल यकीन, के काश तुम्हें इल्मुल यकीन होगा। लतरबुन्नल जहीम सुम्मा लतरबुन्नहा आइनल यकीन, तुम देखोगे अपनी आंखों से। तुम्हारा तो सलूना यौमइज़िन आने लगेगा, जब आंखों से देखोगे तो दलील मुकम्मल हो चुकी होगी, फिर तुम्हारे से हर चीज का सवाल जवाब होगा। मतलब अब तो दलील मुकम्मल हो गई है। तो समझाने के लिए जो उलमा इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि फर्क करें किस जगह देख रहे हैं। आपने दूर से देखी है ना, आग जलती है, धुआं निकलता है, आग नहीं देखी तो ये इल्मुल यकीन है। धुएं की बुनियाद पर ना आप नतीजा निकाल रहे हैं कि आग निकली, लेकिन जब आपने जाकर देख लिया आग तो अब यकीन बढ़ ही गया। तो ये तो इस्लामी में भी होता है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। कि जो आपने आंख देख ली उसका यकीन उससे बढ़कर धुएं से बहुत ज्यादा ही है। एक ये वाला है, एक ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी दुआ है कि वो अल्लाह से मुकाबला है, वो कुरान में है कि अल्लाह मुझे दिखाए कि ये जिंदों को मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। तो अल्लाह ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो उन्होंने कहा यकीन तो है, लेकिन तत्मइन्ना कल्बी, दिल के इत्मीनान के लिए। अच्छा, उसके बाद ये नहीं है कि ये तुम हो नबी हो के ऐसी बात कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, कुछ नहीं। उन्हें दिखाया गया कि चार जो है ना परिंदे, उन्हें चार पहाड़ों पर रख दो और आंखों से उन्होंने देखा। तो ये मतलब ये अल्लाह ने माना कि ये ठीक है कि ये इससे ज्यादा यकीन हासिल होता है। और ये है कि नंबिया को ज्यादा दिखाया जाता है और अंबिया से काम पे बढ़ा लिया जाता है। तो दलील उनको अंबिया को ज्यादा बड़ी दलील दी जाती है। और वो दलील क्या है कि फिर आंखों से देखना, जो कुछ अंबिया ने आंखों से देखा। अच्छा, यही वो बात है ना कि फिर वो दूसरे लोग क्या करें। इस्लाम की तालीम है कि दूसरे लोग उन पर एतमाद करें। देखा तो नबी से अपनी आंखों से, कई जगह ये भी है, कई जगह खुद भी है, तो वो एतमाद का टॉपिक बाद में आएगा। लेकिन अगर नबी ने आंखों से देखा तो उसको ज्यादा बड़ी दलील दी गई। इससे तो कोई इनकार नहीं है, इस मियार से कि आंखों से देखना ज्यादा बड़ी दलील है, ठीक है। अच्छा,
اب اس کے علاوہ یہ تو قرآن کا جہاں تک مجھے ملا، اور اس کے بعد حدیث میں وہ یہ کہ جو تجربے سے جو آپ سیکھتے ہیں اس کا تجربے سے کیا انسانی علوم ہی ہوں گے نا، تجربے سے کوئی اسلامی علوم نہیں ہوگا، انسانی علوم کا استعمال ہے اسلام میں بھی ہے۔ ایک تو سب بات سمجھ جائے کہ خندق کے موقع پر جو خندق میں جو نسخہ استعمال کیا گیا کہ خندق کھود دو، یہ کس سے لیا گیا تھا؟ ایرانیوں سے، اور ایرانیوں سے تو سب سے بڑے دشمن تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ تو بالکل رومیوں کے ساتھ تو پھر بھی چلو ایک مماثلت ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، ایرانی تو بالکل مجوسی، اور جب وہ ایران کے گیا تھا تو وہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، چلو روم والے نے پھر بھی چلو احترام کے ساتھ کہا تھا کہ میں انکار کرتا ہوں، تو ایرانیوں سے تو اتنی دشمنی تھی، اور ایران بالکل اس جنگ ہوئی اور ختم ہو گیا، اسلام نے مسلمانوں نے ایران کو ختم کر دیا، یہ اتنی بڑی دشمنی، لیکن اس سے بھی جو آپ نے چیز سیکھی اس سے بھی سیکھی۔ اور اس کے بعد یہ کہ جنگ بدر کے موقع پر جب وہ قیدی تھے تو ان کو کیا کہا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ وہ تو قیدی غیر مسلم تھے، یہ نہیں کہا کہ پہلے اسلام قبول کرو، غیر مسلموں سے بھی ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ؟ اور پھر ایک عام ایک یہاں بولنے سے کہ کسی جنگ کے موقع پر یہ ایک عام معمول تھا کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ یہاں جو ہے نا یہ خیمے یہاں لگا دو، تو جو صحابہ تھے ان کو پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ جس فالو کرو، ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ ان کے اللہ کے حکم سے چلیں، ٹھیک ہے وہ یہ نہیں بول رہے، لیکن اگر اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں؟ تو تجربے کے بارے میں ایک دوسری حدیث ہے جو آخر میں صحیح مسلم کے اس میں پوری حدیث کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کے اس میں الفاظ ہے کہ انتم عالم بھی امورکم، کہ تم اپنے معاملات بہتر جانتے ہو، اگر تم نے دیکھا نا کہ تم ادھر سے رہے ہو، ٹھیک ہے، تم اس علاقے کے ہو، تم پتہ کہ پانی کہاں بارش ہے تو پانی کہاں کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے تجربے کو اس وقت رد کر دیا جائے اسلام کے نام کر کے جو نبی کریں، تجربے کو مانا اور اس کے مطابق ہے، اور یہ تو ایک عام معمول ہے اور صحابہ اس کو جانتے تھے۔ آج کے دور میں اس کو تھوڑا سا عجیب سا لگے گا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اس کے ہم نے اس سے مختلف بات کر دی، تو موقع پر ہم جذباتی بنا لیتے ہیں، لیکن صحابہ ان کو اس معمول کا غیر احمد سے زیادہ پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فقہ میں یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا، بات فقہ سے کریں، حدیث جو ہے وہ قول نبی نہیں ہے، قول نبی جاننے کی انسانی کوشش۔ قول نبی تو 14 سال پہلے ہے، حدیث کی کتابیں کوئی 13 سال پرانی، کوئی 12 سال پرانی، 100-200 سال کا ایک جو گیپ ہے۔ اس کے دوران انہوں نے نا جو مختلف، ان کو بڑا قابل قدر کام ہے، انہوں نے نا اپنی بیسٹ ایفرٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ٹیکنیکلی ہر حدیث کے آخر میں کہا جاتا ہے کسی جملے کو غور کریں، ساری حدیث بیان کرنے کے بعد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ یا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب ہم نے تو بیسٹ ایفرٹ کی ہے، ہماری نیت تو یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہماری بیسٹ ایفرٹ ہے نا۔ ایفرٹ میں دو چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، ایک درایت اور ایک روایت۔ روایت تو یہ دیکھیں کہ یہ جو بیان ہے نا، یہ کس نے دیا تھا، یہ آج مجھ تک پہنچا، مجھ سے یہ کس نے کہا، اس سے پہلے کس نے کہا، اس سے پہلے کس نے کہا، تو آپ کی پرٹیکولرلی 8 10 12 لوگ ہیں، اور ان کی برکت یہ کہ وہ جھوٹے تو نہیں تھے، انہوں نے ساری زندگی جھوٹ تو نہیں بولا، وہ ایک دوسرے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے، ان کا رویہ کیا تھا، اور یہ تو کہتے ہیں اسماء الرجال، تو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہیں، یہ روایت کا ہے۔ ایک درایت کی ہوتی ہے، درایت یہ ہے کہ دیکھیے یہ انسانی کوشش ہے نا، بڑی قابل قدر کوشش ہے، بڑے محترم علماء کی کوشش ہے، لیکن کوشش ہے نا اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک آدھ فکرہ 10 اپنے روایتیں ہیں، 10 لوگوں سے روایتیں، ایک آدھ سے ایک آدھ لفظ بھول ہوتا ہے، تو ایک احتیاط یہ کر لیتے ہیں کہ درایت یہ ہے کہ آپ اسے نا مقابلہ کر لیں حدیث میں جو الفاظ ہے نا اس کا۔ فقہ حنفیہ میں تو یہ ہے کہ آپ مقابلہ کر لیں قرآن کے الفاظ سے، اور فقہ مالکیہ میں یہ کہ مدینہ کی روایت سے مقابلہ کر لیں۔ اگر قرآن کے الفاظ یا مدینہ کی روایت سے حدیث ٹکراتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، چلیں اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن بعد کی یہ بھی ہے کہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں، ایک یہ بھی ہے کہ اگر حدیث تجربے سے ٹکراتی ہے، خود جو ہم نے ڈائریکٹ آنکھوں سے دیکھا ہے، تو بھی حدیث، اچھا یہ جو اس میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ حدیث کے موضوع ہونے کی علامت، موضوع جیسے ٹرمینالوجی ہے، یہ اس کوشش میں نا پھر ایک ہے، اگر
بہت زیادہ کوشش کامیاب ہے تو اس کو کہیں گے یہ سنت ثابت ہے، پھر اس کے بعد متواتر کے تواتر سے ہمیں پتا چلا ہے بہت سے لوگ، اس کے بعد اگر وہ دو کتابوں میں ہے نا صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں تو وہ ہے صحیح، اس کے بعد اگر وہ دوسری کتابوں میں ہے تو وہ حسن، اس کے بعد ضعیف اور موضوع سب سے نیچی کیٹیگری، اس کا مطلب ہے گھڑی ہوئی۔ تو اگر کوئی چیز تجربے کے خلاف ہے یا عقل سری کے خلاف ہے، لاجک کے خلاف ہے، کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کمپائل کرنے والے سے ان سے غلطی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوا کہ اس میں نا جو قرآن کا رول تھا نا، جو فقہ حنفیہ کے مطابق حدیث کو قرآن سے کمپیئر کرو، یہ جو حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ تم نے حدیث کو تجربے سے اور عقل سے بھی کمپیئر کرو۔ اچھا اس معاملے میں نا ایک کتاب ہے ہمارے وہ علامہ اقبال کے دوست کہہ رہے تھے غلام جرانی پر، انہوں نے کتاب لکھی تھی دو قرآن، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایک قرآن وہ ہے اور ایک قرآن تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس قرآن اس کتاب کے بارے میں خاصی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کا میسج بھی سمجھا نہیں گیا، اور بڑی بات ہے، کم سے کم میرا مطلب ہے کہ بات اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے، اسے اگری کریں ڈس ایگری کریں، ہم دیکھ لیں گے سوال کا۔ اچھا اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ وہ جو امپارشلٹی، اچھا وہ بڑا لگتا ہے کہ اسلام تو بڑا پارشل ہے، اسلام تو بڑا تعصب ہے، اسلام میں تو یہ ہے کہ بس بڑوں کی مانو اور چھوٹوں کی نہ مانو، اور بڑے جو بھی کہیں جو ہے نا بزرگ، اور یہ ہمارے یہاں کہیں ایک لفظ بتا ہے بزرگ یہ کہتے ہیں، اور ایک ہمارے یہاں ہے طبقے کا نام نہیں جاتا تھا، اس میں ہے یہ لفظ کہتا ہے نا بزرگ یہ کہتے ہیں، اس کے بعد سب خاموش، تو کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ بزرگ کیا الفاظ ہیں، وہ افراد ہیں، افراد کو کہنا کہ افراد معیار ہیں کہ یہ فرد جو کہے یہ ٹھیک ہے اور یہ فرد یہ کہے غلط ہے، یہ اسلام کا اسٹینڈرڈ ٹھیک ہے۔ ویسے کہیں اسلام میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوگا تو شاید ہے بھی نہیں، اس کو ہم بات نہیں کر سکتے، اعتماد بھی اسلام میں ہے، لیکن بہرحال اگر آپ یہ کہیں امپارشلٹی کہ دلیل کو دیکھو افراد کو نہ دیکھو، تو یہ بات بھی ہے نا کہ اسلام میں ہے، یہ بات اسلام میں بھی ہے۔ حضرت علی قول ہے کہ لا تعرف الحق بالرجال بل عارف الحق تعرف الرجال، کہ آپ حق کو لوگوں سے نہ پہچانے، حق کو پہچانے، لوگ کو تو خود آپ کو پتا چل جائے گا لوگ کیسے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی ہے کہ اگر میرا قول حدیث سے اور حدیث میرے دماغ کی ٹکرائے نا تو اس کو دیوار پر مار دو۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا ہے تو بڑا ہے، اگر وہ حق نہیں ہے نا مجھے میں کہوں کہ جو مرضی کہے۔ اچھا یہ ایک بات ہوگی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا، میں سلائڈ پر واپس جانے کا چاہ رہی ہوں، آپ کو واپس جا کے بہت بہترین چیز ہے کہ اس میں ایک طرح کا تعصب نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ سچ بولنا نہیں کر دیا، ایک یہ کہ سوال جواب کرٹیسزم، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے جی آپ کے خیال میں اچھا یہ مجھے میں نے پچھلے دنوں بڑا نسٹ میں گیا تھا نا، تو ادھر ایک سوال صاحب نے بڑا ایک بات اسٹارٹ کیا، اس کی وجہ سے ایک چیز میں نے سمجھ کی کہ سائنس میں تو یہ ہے کہ سائنس کے کلاس روم میں تو یہ ہے کہ سوال جواب کرو، کرٹیسزم کرو اور تنقید کرو اور ٹیچر کو بھی کوسچن کرو، اسلام میں کچھ نہیں، اسلام میں یہ کہ اندھے اطاعت کرو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو خود قرآن میں جو ہے نا، خود قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر قرآن کیا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا سورہ انفال، ٹھیک ہے، تو کیا ہو، یہ بھی ڈسکس کیا گیا، سوال جواب ہے۔ اور ان دونوں جگہوں پر یہ ہے اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یہ سوال جواب یہ نہ کہ جی اسلام میں یہ سوال جواب کرنا منع ہے، خود قرآن میں یہ سوال جواب ہے۔ اچھا یہ تو میں نے مکمل کر دیا کہ جو تک تھا کہا جاتا ہے کہ اسلامی سائنسی رویے کی مخالفت اسلام کے نام پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو میں نے آؤٹ لائن میں کہا تھا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ وہ یہ کہ سائنسی رویے کی مخالفت خود سائنس کے نام پر ہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس طریقے سے کہ جو بڑا سائنسدان ہے نا، کئی لوگ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو سائنسدانوں کی تصویریں لگانا وغیرہ یہ اچھی بات ہے، لوگ کہتے ہیں موٹیویشن ہوتی ہے، اس سے یہ بھی ہوتا ہے، سائنس میں بھی ہوتا ہے کیا سائنسدان بڑا اگر آپ نے کسی بڑے سائنسدان کی تصویر لگا لی تو موسٹ پروبلی اس کے بعد آپ اسے کوسچن نہیں کریں گے، آپ اسے فالو کریں گے۔ اب بڑے سائنسدان کو فالو کرنا، سائنس تو یہ اچھی سائنس تو ہو سکتی ہے لیکن یہ اچھا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں۔ اچھا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے کہ بڑا بھی سائنسدان ہے نا اس سے بھی پوچھو کہ تمہاری دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں جو میں کہہ رہا ہوں کہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے وہ سائنس سے ایک مختلف چیز ہے اور یہ سائنس سے بات بھی استعمال ہوتی ہے، اس کے لیے میں ایک ریفرنس میں دیا ہوا ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ سائنس تک لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ آتے ہیں جو کہ عام زندگی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، صرف سائنس میں نہیں چاہیے۔ اور آگے ایک اور ریفرنس ہے کہ یہ شاید ایجوکیشن یونیورسٹی سے زیادہ ہے کہ ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ
سائنس سکھا دی نا تو شاید سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ سکھا دیا. یہ کسی کی رائے ہے کہ یہ بات ہے سائنس ہے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ. اصل لوگ ہیں کہ وہ سائنس سیکھتے ہیں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں سیکھتے. مطلب زیادہ جانتے ہیں کہ وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سپروائزر نے جو کہا ہے آپ اسے اس طرح فالو کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ کرو آپ یہ کریں اس کے بعد کر دیتے ہیں آپ کی پی ایچ ڈی بھی ہو جاتی ہے. سائنس تو آپ نے سیکھنی پڑے ہوگی لیکن سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ بھی گیا. سائنٹسٹ کا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اس سے بھی کم ہوتا ہے جو کہ سائنس کی اٹ کین ہیپن. اچھا اب یہ ساری باتیں جو میں نے اسلام کی بات کی تو اس میں شاید امپریشن ملے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامک اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ بائی ڈیفینیشن سیم ہے. کہ بائی ڈیفینیشن سیم تو نہیں, بار یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور میرا مطلب یہ نہیں کہ آج کے لیکچر کا میں کنکلوڈ کر کے بھیج دوں کہ میں نے سارے ایک طرح سے مسئلے حل کر دیے ہیں جیسے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یا جیسے سائنس میں ہوتا ہے. شاید وہ بھی چیز ہوگا کہ یہ بحث جاری رہ سکتی ہے. اور بحث جاری رہنے میں یہ ہے کہ نا جو فرق ہے آپ ابھی تک میں نے کامن کی باتیں کی اسلام اور سائنس جو اسلامک اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جو فرق ہے وہ دو چیزوں سے شروع ہوتی ہیں. ایک تو ہے ٹروتھ کی جتنی ٹروتھ اور سائنس دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے بہتر اگر یہ میں کوشچن آنسر یہ والی بات چھوڑوں میں لکھی بھی نہیں ہے. اگر سوال جواب ہوا تو میں کر لوں گا ورنہ تو میرا ارادہ ہے وہ ایک فلسفی کا میں کورس پڑھاتا ہوں اس کی وجہ سے شاید وہاں میں اب اس کو اس سال میرا ارادہ بھی ہے یونیورسٹی میں 4 مہینے کا کورس ہے سائنس اینڈ ٹروتھ کے نام سے 4 مہینے پڑھاؤں گا. 4 مہینے اس طرح آپ سوال جواب کرنے کریں گے لیکن شاید ٹائم نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے کہ ٹروتھ ہے سائنس ہے بائی ڈیفینیشن ان کا تعلق ہے لیکن ٹروتھ کی جتنی اہمیت کمٹمنٹ اسلام میں ہے اتنی سائنس میں نہیں. لیکن یہ تھوڑا سا فرق ہے 19-20 کا فرق. لیکن ایک جو بڑا فرق ہے وہ لفظ ہے کانفیڈنس. اسلام میں تو اس کی بہت اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرمایا یہ تھا کہ کیا قریش کے لوگوں کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں سچ کہوں. اور اس کے بعد یؤمنون بالغیب وہ بھی ہے کہ قرآن پر اعتماد کریں. اعتماد کا لفظ بہت عام ہے اسلام میں اور یہاں یہ سمجھا تھا کہ اچھا کیا سائنس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے فرق ہے جس میں ٹروتھ کی کتنی اہمیت اسلام میں ہے کتنی اہمیت سائنس میں ہے یا فرق ہے لیکن ٹروتھ کو دونوں مانتے ہیں. سملرلی اعتماد کی کتنی اہمیت اسلام میں ہے کتنی اہمیت سائنس میں ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے اور اس پر ڈسکشن جاری رہ سکتی ہے. میں نے ختم کرنا نہیں لیکچر کے جی اس کو یہ ڈسکشن جاری رہ سکتی ہے اس پر رہے گی لیکن ڈسکشن ہے. آپ یہ نہ کہ اسلام میں تو اعتماد ہے سائنس میں اعتماد نامی کوئی چیز نہیں ہے. ان دونوں کی نیچر اسلام میں کیا سائنس میں اس پر ڈسکشن جاری رہ سکتی ہے اور سائنس میں جو اعتماد ہے میں اس کی نشانی یہاں سے شروع کروں میں پچھلی سلائڈ پر واپس جا رہا ہوں کہ there is no evidence that the enrollment in science classes improves one's scientific attitude. سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اچھا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے آئیڈیلی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کہ اعتماد نہ کرو. جس کوشچن کرو اپنے ٹیچر کو بھی کوشچن. لیکن یہ کام جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ کام سائنس میں بھی نہیں ہوتا پریکٹیکلی. مطلب فرق ہے اسلام میں تو اعتماد ان پرنسپل بھی ہے ان پریکٹس بھی ہے ان پرنسپل دونوں ہے. سائنس میں ان پرنسپل نہیں ہے لیکن ان پریکٹس بہت ہے. اعتماد یہاں سے دیکھ لیں اعتماد سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کمی ہے لیکن سائنس میں بھی یہ کمی ہے پریکٹیکلی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے یہ ایک ریفرنس ہے اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا فلسفی. اچھا یہ ایک فلسفر سائنس ہے تھامس کون بڑا ویل نون اور کئی لوگوں کے خیال میں نے یہاں کا ریفرنس دیا اس نے کہا کہ 20ویں صدی کے موسٹ انفلوئنشل فلسفر آف سائنس میں. ٹھیک ہے اس نے کہتا کہ جو نارمل سائنس میں جو ہوتا ہے نا اس میں جو کروشل ورڈ ہے وہ کیپ فکسڈ. نارمل سائنس میں آپ کا جو بیسک ہے جو تھنکنگ ہے وہ دیٹ از کیپ فکس. ابھی کیپ فکس لیجیے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں سائنس کی خلاف ہوتی ہے لیکن یہ نارمل سائنس ہے مطلب نارملی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے آئیڈیل کی سائنس میں خلاف ورزی ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے. لیکن جیسے ڈاکومنٹڈ یہ کتاب ہے 1962 کی بہت پڑھی گئی بہت ریفرنس دیے گئے. اگر اس میں کوئی باتیں خراب کی تو لوگوں نے بہت انکار کیا لیکن کوئی اس کو بہت زیادہ اس انکار نہیں کر سکا اس حقیقت سے. جو لوگ سائنس کے اندر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندر کی کہانی کیا ہے. پتہ نہیں یہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ بھی ان کے سامنے اندر کی کہانی بتانا کیا ہے نہیں کیا ہے لیکن اندر کی کہانی یہی ہے کہ سائنس کے اندر بھی ایک خاص پرٹیکولر سائنس کرتے وقت ایک نارمل پی ایچ ڈی میں جو آپ کی جو بیسک آئیڈیا ہے وہ انہیں چیلنج نہیں کیا جاتا. آپ انہیں نا ایز سچ لے کر
فالو کر کے آپ اپنا کام کر جاتے ہیں. That's a normal science. کچھ ہوتی ہے ریولیوشنری بڑی سائنس, وہ ریئر ہے. نارمل سائنس جو ہے نا وہ جو ہے کہ آپ کا جو سینٹر پیراڈائم ہے, آپ پیراڈائم کیا ہے یہ آگے نیچے لکھا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق. Paradigm are conceptual world views that consist of formal theories, classical experiment. The crucial word is trusted method. اب یہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہے, میتھڈ پر ٹرسٹ ہے آپ کو لگے گا یہ سائنس نہیں بول رہی کہ لیکن انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے اور یہ فلسفہ اور سائنس ہے, یہ سائنس میں ہوتا ہے. تو یہ بھی دس پارٹ آف سائنس پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, اچھا اب اس مسئلے کو یہ میرا خیال لاسٹ سلائیڈ اس کے کنکلوژن سے پہلے, ٹھیک ہے, تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اسلام اور سائنس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی سائنس کا ایٹیٹیوڈ اور ہے, اسلام کا اور ہے, کیونکہ اسلام میں کانفیڈنس ہے اور سائنس میں کانفیڈنس نہیں ہے. ان پر اچھا نہیں, میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ سائنس میں ان پرنسپل نہیں ہے. یہ جو کون نے جو کچھ کہا ہے اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ سائنٹسٹ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کی کمزوریاں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ان پرنسپل سائنس میں کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. اب ان پریکٹس ہے, اب ایک دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہیں کہ جو ان پرنسپل ہے اسی کو اسٹینڈرڈ رکھا جائے, اوکے کوئی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے اور اسلام میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جب آپ کو اتنی ڈاکومنٹڈ ہے کہ وہ سائنس میں اتنی کامن ہے, اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ سائنٹسٹ میں آپ توقع کرتے ہیں, تو سائنٹسٹ یہ بھی یہ توقع نہیں کریں گے کہ سائنٹسٹ وہ کرے گا جو سائنس میں ہوتا ہے. وہ جو سائنس میں ہوتا ہے وہ تو اس میں تو کانفیڈنس کے لفظ کا رول ہے. تو شاید پاسبلی کانفیڈنس کے لفظ کو بھی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کی ڈیفینیشن ابھی تک جو میں لکھا تھا نا اس میں نہیں تھا, ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ جو ہے اس میں ابھی تک نہیں ہے کانفیڈنس کا لفظ, لیکن ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس میں کہ یہ ان پرنسپل ہے, لیکن ان پریکٹس کی کانفیڈنس ہے تو ایک پاسبلٹی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہیں کہیں کانفیڈنس کی لفظ ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے, ان دیٹ کیس زیادہ قریبی ڈائلاگ ہو سکتا ہے بٹوین اسلام اینڈ سائنس. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ نہیں ڈالتے تو ڈائلاگ اور طرح سے ہو جائے گا کہ پھر یہ کہ ایک چیز ان پرنسپل اسلام میں ان پرنسپل بھی ہے, ان پریکٹس بھی ہے کانفیڈنس, لیکن کانفیڈنس اتنا کامن کانفیڈنس نہیں ہے اسلام میں. دیکھیں وہ کانفیڈنس صرف محدود سا ہے, صرف نبی صاحب میں اور جو بھی ہے ٹھیک ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کانفیڈنس جیسے اسلام کا نام لے اس کو کانفیڈنس, اتنا کانفیڈنس اسلام میں بھی نہیں ہے. لیکن چلے نبی صاحب میں ہے کانفیڈنس. اب وہ جو کانفیڈنس ہے کیا وہ ایک سائنس سے بالکل مختلف چیز ہے؟ ان پریکٹس ہوگا سائنس میں یہ چیز جاری رکھ سکتی ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ جہاں سائنس اویلیبل نہیں ہے وہاں سائنسی رویہ تو اپنا سکتے ہیں. لازمی ہے کہ جب سائنس نہیں ہے ہم آپ جذبات ہی اپنا رہے ہیں, جذبات کے علاوہ بھی, اور نہ اس سے اسلام روکتا ہے نہ سائنس روکتی ہے.